بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے انتخابات کی درخواستوں پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے تھے اور اس کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے رہنما کی درخواست منظور کی، جس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ کا پہلا فیصلہ ہے جو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور امیدواروں کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان کا اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا یا فریڈم آف انفارمیشن کا، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 17 فروری سے ٹویٹر بند ہے، جو ایکس ہے، جو سوشل میڈیا ایپ، وہ بند ہے۔ جو سب سے بڑا اور سب سے ویلڈ سورس آف انفارمیشن ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ پہلے کہا جاتا رہا جی کہ یہ بند نہیں ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہوئیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی، تو یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ بند نہیں ہے اور اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا۔ پی ٹی اے کے جو چیئرمین تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ، نگران وزیر اطلاعات کہتے تھے کہ جی ٹویٹر بند ہی نہیں ہے، ٹویٹر تو چل رہا ہے اور ٹویٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وی پی این کا سہارا لے کے ہماری جو آفیشلز تھے وہ بھی ٹویٹ کر رہے تھے، حتیٰ کہ نگران جو پنجاب حکومت ہے اور تمام آفیشلز وہ بھی ٹویٹ کر رہے تھے وی پی این کے ذریعے۔ یا جب وزیر اعظم نے ٹویٹ کرنا ہوتا ہے تو چند منٹوں کے لیے ٹویٹر کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ جاری رہا ہے، اور 17 فروری سے لے کے آج 1 اپریل ہو گئی ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور آج تک ٹویٹر کو نہیں کھولا گیا۔ اس وقت تو فارم 45 کا معاملہ تھا، پھر فارم 45 کے معاملے کے بعد پھر مختلف ایشوز آتے گئے، اور اب یہ ججز کا جو معاملہ ہے تو ابھی تک ٹویٹر کو نہیں کھولا گیا۔ اور پاکستان کی 3 عدالتوں میں، سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اور ابھی کسی بھی طرح سے سندھ ہائی کورٹ میں تو باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی تھی، اور عدالت نے اور وہاں پی ٹی اے حکام نے جواب جمع کروایا تھا کہ ہمیں وزارت داخلہ کے کہنے پر ہمیں بند کرنا پڑا، اور ہم نے وزارت داخلہ کے کہنے پہ بند کیا ہے۔ وہاں توہین عدالت کی کارروائی اور باقی کارروائی چل رہی ہے۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف نوٹس چل رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی صرف نوٹس پر نوٹس دیا جا رہا ہے، اور کارروائی آگے بڑھ نہیں رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی دنیا کے جمہوری اور مہذب ملک میں 1.5 مہینہ اگر ایک سوشل میڈیا ایپ بند ہو تو کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ہمارے ملک میں کہیں کوئی اس کو نوٹس ہمیں نظر نہیں آیا، کہیں پہ کوئی ایسی کارروائی نظر نہیں آئی، اور جو ہائی کورٹس میں کارروائی ہے وہ روٹین کی کارروائی ہے، نوٹس پر نوٹس کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایکس جو سابق ٹویٹر ہے اس کی بندش پر فریقین کو دوبارہ نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب سینئر جج ہیں، انہوں نے حافظ شاکر محمود آوان جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کی درخواست پر، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ایکس کی بندش کے خلاف دائر متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی۔ عدالت نے درخواست کو 18 اپریل کے لیے، کب؟ آج ہے 1 اپریل، 18 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ایکس ٹویٹر 2 ماہ سے بند ہے، جس سے شہری معلومات سے محروم ہو گئے ہیں۔ 17 فروری کو نوٹیفیکیشن منظر عام پہ آیا، جس کے مطابق وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو بندش کا مراسلہ لکھا۔ وزارت داخلہ کا یہ اختیار نہیں تھا۔ آج جو متفرق درخواست دائر کی گئی تھی وہ بیسیکلی اس میں چیلنج کیا گیا ہے، اس متفرق درخواست میں اس نوٹیفیکیشن کو جو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا، اور اس نوٹیفیکیشن جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ جی وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو کہ ٹویٹر کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے۔ پہلے جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی تو اس وقت تک تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں تھا، لیکن اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ جب وہ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا تو وہاں سے پھر نوٹیفیکیشن کا علم ہوا، چونکہ وزارت داخلہ بھی اور پی ٹی اے حکام بھی اس بات سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن یا ہم نے کوئی آفیشیل پابندی نہیں لگائی۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا، وہ ہمارے جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار، کہ وہ وائی فائی پر چل جاتا ہے، وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا، تو وہ بھی ایک بات بنی رہی۔ بہرحال جو نئی درخواست ہے، نئی درخواست پر عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے 18
اپریل کو اس درخواست پر متفرق درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پرویز الہی کی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ حال ہی میں ان کی درخواست ضمانت اینٹی کرپشن عدالت سے خارج ہوئی، جس کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ ایک تو درخواست پرویز الہی کی اہلیہ نے دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابھی وہ مکمل تندرست نہیں ہوئے، لیکن ان کو منتقل کر دیا گیا ہے دوبارہ اڈیالہ جیل، اور اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو واپس ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے اور ان کو واپس ہسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کا وہاں پہ علاج ہو سکے۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی جو پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پرویز الہی نے درخواست میں یہ موقف اپنایا، جو درخواست ضمانت تھی اس میں موقف اختیار کیا کہ ضمانت اینٹی کرپشن عدالت نے قانون کے منافی مسترد کی اور سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں میڈیکل گراؤنڈ بھی لی گئی ہے، اور جو سب سے اہم گراؤنڈ ہوتی ہے ضمانت کی، اس میں ایک تو ایج فیکٹر بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو بیماری ہے جو میڈیکل ہے وہ ایک بڑا ریلیف ثابت ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں معاملات الگ طرح سے ہیں اور یہاں نہ ایج فیکٹر کو دیکھا جا رہا ہے، نہ یہاں پہ سابق وزیر اعلیٰ کو ہونا دیکھا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں اور یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ سارے کے سارے معاملات۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پشاور ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں تو پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پی ٹی آئی امیدواروں کے برخلاف درخواستیں تھیں جس میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم جاری کیا، وہ بھلے مجلس وحدت المسلمین کے ایم این اے ہوں یا باقی ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کی حلقوں کو دوبارہ گنتی کا یا ری پولنگ کا بھی کچھ جگہوں پر احکامات جاری کیے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ریلیف دیا اور تمام کی تمام ایسے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کو معطل کیا۔ پنجاب میں ہم نے دیکھا اب تک 2 کیسز ہیں، ایک کیس ہمارے سامنے آیا لودھرا کا اور دوسرا کیس آیا آج گجرانوالہ کا۔ لودھرا میں ایسا ہوا تھا کہ این اے 154 میں جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 6500 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکے تھے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے درخواست دائر کی اور الیکشن کمیشن نے وہ درخواست منظور کی۔ الیکشن کمیشن کی درخواست منظوری کے بعد دوبارہ گنتی ہوئی، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس کے 10,000 مزید ووٹ مسترد ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ 7,000 کی لیڈ سے ہار گیا۔ جو 6500 کی لیڈ سے جیت رہا تھا وہ 7,000 کی لیڈ سے ہار گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شکیل احمد نے بھاولپور بینچ میں اس پر سٹے آرڈر جاری کیا اور بعد میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو دوبارہ گنتی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، جس پر بھی ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی۔ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے 16 اپریل تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ الٹیمیٹ ڈویژن بینچ سے بھی وہ خارج ہو جائے گا، لیکن اب وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹرائبونل میں چلا جائے، چلے جتنا عرصہ یہ ٹرائبونل میں پینڈنگ رہے گا تو نون لیگ کے ایم این اے برقرار رہیں گے، لیکن اب عدالت کہہ نہیں سکتی پی ٹی آئی کے امیدوار کو کہ آپ ٹرائبونل میں جائیں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اسی بنیاد پہ تو ان کو ریلیف دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا کہ جب ٹرائبونل بن گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کیسے دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر رہا ہے۔ تو ڈویژن بینچ سے بھی الٹیمیٹ پی ٹی آئی امیدوار کو اور وہ سیٹ پھر واپس ہو جائے گی، حالانکہ اس کے اوپر حلف بھی اٹھا لیا ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار نے۔ اب یہاں پر پی پی 59 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کے حکم دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی درخواست پر، یہ سارے کا سارا معاملہ سامنے آیا۔ اب چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسز مختلف ججز کو، جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی بھی عدالت میں جا رہے ہیں، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں، جسٹس جو باقی ججز ہیں آنریبل ججز ان کی عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، چونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی یا ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے معاملات صرف علی باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں جا رہے تھے،
اب مختلف معزز ججز کو بھی یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی ناصر محمود چیمہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ درخواست گزار نے ایڈوکیٹ فیصل چودھری کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں یہ موقف اپنایا تھا کہ امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن ووٹوں کی گنتی کا حکم نہیں دے سکتا، عدالت الیکشن کمیشن کا حکم معطل کالعدم قرار دے۔ عدالت نے پی پی 59 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے پی پی 59 گجرانوالہ سے دوسرے نمبر پر ووٹ لینے والے لیگی امیدوار بلال فاروق تارڑ کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ اب جہاں پہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور الٹیمیٹ جب دوبارہ گنتی کا حکم ہوگا پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں وہ مسترد میں چلے جائیں گے اور مسترد ووٹ بڑھ جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ جیت جائے گا جو بھی دوسرا امیدوار ہوگا۔ تو اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے، جسٹس شکیل کے بعد یہ دوسرے جج صاحب ہیں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب، جنہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اور دوبارہ گنتی کا حکم الٹیمیٹ کالعدم ہو جائے گا، چونکہ ٹرائیبونل بننے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے چیدہ اور یہ ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کو پہلے جسٹس شکیل احمد نے پنجاب میں روکا، اب جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے، چونکہ پی ٹی آئی کو بھی یہ معاملہ نظر آ گیا تھا کہ ہماری 20 سے 25 مزید سیٹیں دوبارہ گنتی میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ 3-4 سیٹیں تو چلی گئی تھیں لیکن پھر رکاوٹ آ گئی اور پھر اسٹے آرڈر آ گیا، اور اس وجہ سے پھر یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ سے پہلا انتخابی جو درخواست ہے اس میں پہلا بڑا ریلیف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔